and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم عزیزان گرامی، آج کا جمعہ کئی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا تعلق بھی شان نزول کے اعتبار سے اسی مہینے کے متعلق ایک رات ہے اس کے بارے میں. یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے عمر میں ایک بار پھر قریب رمضان المبارک دیکھنے کا موقع عنایت فرمایا. یہ مہینہ جب شروع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خاص طور پہ روزے کا اہتمام کیا جاتا. ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ میں نے نفل 2 روزے کی پابندی کرتے ہوئے اپنے نبی کو اس سے زیادہ نہیں پایا کہ جو آپ شعبان المعظم میں کرتے تھے. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. صرف آخر کے 1 یا 2 روزہ نہیں رکھتے تھے، باقی پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. 29 اور 30 کا روزہ ہوتا تو نہیں رکھتے تاکہ لوگوں کو مشابہ نہ پڑ جائے رمضان اور شعبان کے روزوں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں خیر کثیر کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری اس مہینے میں شروع کر دیتے تھے اور اس کی تیاری یہ ہوتی کہ انسان جب روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو 1-2 روزے میں تھوڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، بھوک کی، پیاس کی، مگر جیسے 4-5-6 روزے گزر جاتے ہیں تو پھر اب انسان کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر تکلیف نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں ہی روزے کی ایسی عادت ڈال لیتے تاکہ کسی وجہ سے بھی رمضان کے روزے میں کوئی فرق محسوس نہ ہو. اب ہمارے بھی کیا گائیڈ لائن ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے، امت کے لیے کیا پیغام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مہینہ امت کے لیے روزہ رکھنا مناسب نہیں۔ ہاں بیچ میں چھوڑ چھوڑ کر کے 2 روزے 4 روزے 8 روزے 10 روزے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہو سکا تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے قوموا لیلکم وصوموا نہارکم، یعنی 15ویں رات کو اللہ کے دربار میں کھڑے رہ کر کے گزارو، چاک کے گزارو، اور دن میں روزہ رکھو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان زیادہ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم ایک روزے جو 15 شعبان المعظم کا ہے اس کا روزہ اسے رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ واجب نہیں، فرض نہیں، ضروری نہیں، رکھ لے گا تو بڑا ثواب ہے، نہیں رکھے گا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کسی بھی غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اس کو شریعت نے منع کیا۔ بشاشت کے ساتھ، ہمت و حوصلے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، بڑی فضیلت ہے، نہیں رکھ سکتے کوئی بات۔ میرے عزیز ساتھی، میں نے ایک اور آیت کی تلاوت کی، اس کا تعلق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک غوشہ ایمان والوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ آپ جب کفر کے حالت میں تھے تو بڑے سخت، بہت سخت اور جسامت اور قد و قامت کے اعتبار سے بڑے مضبوط تھے۔ فرمایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ پہلوانی اور طاقت کا اندازہ اس سے لگایا جاتا کہ اونٹ کے چمڑے کو اسے بچھا دیا جاتا اور حضرت عمر اس پہ کھڑے ہو جاتے اور لوگ اس چمڑے کو کھینچ کے تو چمڑا پھٹ کر کے چلے جاتا تھا۔ حضرت عمر کے پاؤں میں ذرا سی بھی جنبش نہیں آتی، وہ جتنے دیر جگہ تک پاؤں رہتا تھا وہ چمڑا وہی پھٹ کے رہ جاتا تھا۔ کچے چمڑے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاؤں کا حال کیا ہے؟ مرغی کے چمڑے کو بھی اگر کھینچیں گے تو ہم 2 فٹ دور میں جا کے گریں گے۔ یہ حال ہے۔ ہم لوگ کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو کبھی ہمارے مؤذن صاحب کو مسجد میں صفائی کرنی ہے تو سب میں کھڑے ہو کے دیکھیے گا اور کھینچیں گے تو آپ کہاں نظر آئے گا، مگر سیدنا عمر فاروق کا یہ حال ہے۔ ایک بار کا واقعہ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں حرم کے لیے نکلا تو دیکھا کہ میرے سامنے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور مجھ سے پہلے وہ حرم میں داخل ہو گئے۔ عمر فاروق کفر کے عالم میں ہے اور میرے آقا اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دل میں سوچا کہ چلو آج مذاق اڑائیں گے، پیچھے پیچھے ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے پیچھے میں جا کر کے آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر قریب چلے گئے کہ کچھ مذاق اڑائیں گے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ قرآن میں بڑا تاثیر ہے میرے بھائی۔ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف
قرآن کی طاقت کی ایٹم بم بھی جہاں فیل ہوتا ہے وہاں قرآن کی طاقت ہے۔ آج جو مسلمان تباہ و برباد ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا نہیں گیا، قرآن کے پیغام کو ہم نہیں سمجھ پائے، قرآن کے روح کو ہم نہیں سمجھ پائے۔ حضرت عمر خود بیان فرماتے ہیں کہ میں بطور قذاق کے اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کرنے لگے اور 29 پارے میں سورت ہے سورۃ الحاقہ۔ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرنے لگے، پڑھنے لگے الحاقۃ مالحاقہ وما ادراک مالحاقہ۔ حضرت عمر کے کانوں میں جب یہ آواز آئی کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کا یہ شہد والی میٹھی آواز رس گھولتے ہوئے عمر کے کانوں میں جاتی ہے۔ عمر کہتے ہیں دل میں سوچتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ قرآن نہیں، یہ تو کوئی شاعر کا کلام ہے۔ کیوں؟ آج میں لوگ شعر شاعری پر بہت کام کرتے تھے اور وہاں کی بچیاں 7-8 سال کے بچے عجیب و غریب شعر بناتے تھے۔ اسی لیے فرماتے ہیں حضرت میرے آقا جب مدینہ طیبہ جانے لگے تو وہاں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں سڑکوں پہ، روڈوں پہ، چھتوں پہ چڑھ کے کہنے لگے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما نال الہ۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، یہ خود سے بنایا انہوں نے، یہ نہیں کاپی نہیں کیا، خود سے بنایا۔ تو حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو شاعری ہے، یہ تو شعر کا کلام ہے، کسی شاعر نے لکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وما هو بقول شاعر۔ عمر کے دل میں کیا خیال ہے؟ یہ کسی شاعر کا کلام محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کے زبان سے کیا ظاہر ہوا؟ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، کہ یہ کوئی شعر کا کلام نہیں، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا، یہ کسی شاعر نے نہیں کہا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ارے بھائی میں تو دل میں سوچا کہ یہ شاعر کا کلام یہ محمد کو کیسے پتا چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے۔ فوراً اللہ کے نبی کے دوسرا جملہ زبان سے نکلا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ کَاہِنٍ، یہ کسی جادوگری کا کلام نہیں، یہ کوئی کہانت نہیں، یہ کوئی کاہن نہیں۔ حضرت عمر سوچنے لگے ارے بھائی میں دل میں سوچتا ہوں یہ محمد کو کیسے پتا چلتا ہے، میں جو سوچ رہا ہوں یہ وہی کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کو تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ اے مسلمانوں سے گرہ باندھ لو، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تنزیل من رب العالمین انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن تذکرون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہ یہ شاعر کا کلام نہ یہ کسی کاہن کا کلام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کریمی سے اپنے رحمت سے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے مجھ تک یہ کلام پہنچایا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملے میں نے جب سنے
اللہ کی طرف سے ایمان کا نور میرے دل میں اتر گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. مگر حالت کفر میں. اب مسئلہ آ گیا کہ بھائی اگر ایمان لے آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. چودھری کا بھی معاملہ ہے. ہم لوگ کے سامنے بھی مسئلہ آتا ہے, مسلمانوں کے سامنے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے, غلط رسم ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے. میں کرتا تھا, میرا باپ کرتے تھے, میرے دادا کرتے تھے, ہمیں کہیں کو نہیں کرنا. معلوم ہے کہ یہ بدعات ہے, خرافات ہے, رسومات ہیں, مگر پھر بھی نہیں کریں گے. کیوں کہیں گے بھائی؟ ہمارے باپ کرتے تھے. کیوں کریں گے بھائی؟ ہمارا دادا کرتے تھے. کیوں کریں گے بھائی؟ ہمارا خاندان کرتے تھے. کیوں کریں گے بھائی؟ ہمیں لوگ کیا کہیں گے؟ ارے یہی تو کفار مشرکین کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, مگر کیسے چھوڑ دیں لات کو, کیسے چھوڑ دیں عزا کو, کیسے چھوڑ دیں 360 بتوں کو, کیسے چھوڑ دیں اوقاس کے میلے کو. ارے یہ میلہ اور یہ ٹھیلا اگر نہیں ہوگا تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ علامہ سے پوچھ لیجئے گا, مکے میں ایک میلہ لگتا تھا, اوقاس کا میلہ. ایک بہت بڑا بت تھا, اس کے نام سے میلے لگتے تھے, اور وہاں پر قسم قسم کے جو کرتب دکھانے والے آتے تھے. حضرت عمر وہاں پہلوانی کے لیے جاتے تھے, اوقاس کا میلہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایمان تو آیا, مگر علاج نہیں ہوا, ابھی دشمنی میں ہے. میرے یہاں لمبا واقعہ ہے کہ پھر حضرت عمر کیسے مسلمان ہوئے. کبھی موقع ملے گا تو سیرت عمر کے عنوان سے میں آپ کو بتاؤں گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہو گئے, مدینہ چلے گئے, پھر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حجۃ الوداع میں رہے. تو جب طواف کر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا, ہے عمر, یہ رکن یمانی ہے, اگر موقع ملے تو یہاں ہاتھ لگا کر کے اللہ سے دعا کرو. پھر آگے بڑھے, کہا کہ عمر یہ حجر اسود ہے, یہ جنت کا وہ پتھر ہے جو بنی آدم کے گناہوں کو کھینچتا ہے. اے عمر, موقع ملے تو اس کو بوسہ دے. پھر تھوڑا آگے بڑھے, کہا کہ عمر یہ ملتزم ہے, یہ ملتزم ہے. جیسے ایک عاشق اپنے معشوقہ کے ساتھ, ایک محبوب اپنے محبوبہ کے ساتھ, ایک باپ اپنے پیارے بیٹے کے ساتھ, ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ کافی دنوں کے بعد ملتے ہیں تو بطور محبت کے دونوں چمٹ جاتے ہیں, الگ نہیں ہونا چاہتے, اور اگر گم ہو جائے پھر ملے تو پھر کافی دیر تک وہ روتے رہتے ہیں. حالانکہ ظاہر کچھ نہیں, مگر دل کو سکون ملتا ہے, تسلی ملتا ہے. میرے بھائیوں, علماء نے لکھا ہے کہ موقع ملے تو ملتزم میں جا کر کے ایسے ہی چمٹ جانا, اپنے سینے کو دیوار سے لگا کر کے عشق کا اظہار کرنا. میرے بھائیوں, پھر اللہ کے نبی آگے بڑھے اور فرمایا کہ اے عمر, یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پہ چڑھ کے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی. فوراً حضرت عمر کے دل میں خیال آیا, یا رسول اللہ, اتخذ مصلی, اللہ کے نبی, کیا ہم اس پر 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں, اس کو اپنا جائے نماز نہ بنا لیں, اس کو اپنا مصلی نہ بنا لیں؟ اللہ کے نبی نے کہا, عمر, میں اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتا. اللہ نے ابھی مجھے حکم نہیں دیا ہے, میں یہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ابھی عمر یہ کہہ رہے ہیں, نبی بات کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. حضرت جبرائیل آگے کہنے لگے, اے میرے پیارے حبیب, جس کو آپ
طواف مکمل نہیں، یہاں پر 2 رکعت پڑھی ہے۔ میرے عزیزوں ذرا سوچیے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ آپ نے ایمان لانے کے بعد وہ کارنامہ انجام دیا، مگر جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے اور جب آپ نے اسلام کا بار دور سنبھالا تو حالت کیا ہوئی؟ کیا آپ ایک مزدور کی طرح غریبوں کے گھروں میں جاتے تھے، اس کے گھر کے خالی باسن کا کام کرتے تھے، اس کے گھر میں جھاڑو لگا دیتے تھے، رات کی تنہائی میں کرتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہی عاشق جب بڑھاپے کی عمر میں پھر حج ہو گیا تو اسی مقام حجر اسود کے پاس کھڑا ہوا اور فرمایا انکا حجر، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا اور تو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں میں تجھے اس لیے چومتا ہوں، اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے اپنے حبیب کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا میں اپنے حبیب کے عشق میں تجھے چوم رہا ہوں۔ مسلمانوں، غور کرنے کی بات ہے، آج جتنے ہم لوگ بدعات، خرافات، رسومات اس ماہ مبارک میں کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں۔ ہمارا شہر بنگلور ماشاءاللہ علماء کی باتوں کو سنتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر ہمارا جو نارتھ کا علاقہ وہ بگڑا ہوا علاقہ ہے، وہاں لوگ منمانی کام کرتے ہیں، منمانی کام کرتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ آئے گا تو پیسہ ہو یا نہ ہو حلوہ گھر میں ضرور بنے۔ دلیل پوچھا گیا بھائی حلوہ کیوں بناتے ہو؟ کہتے ہیں کہ حلوہ ہم اس لیے بناتے ہیں، بنفس نفس حلوہ پکانا، کھانا، کھلانا سب جائز ہے، بلکہ اچھا عمل ہے، کسی غریب کو کھلانا نیکی کا کام ہے، مگر کسی غیر ضروری چیز کو اسی دن کرنا اور اپنے اوپر لازم سمجھنا یہی گناہ ہے۔ مگر کیونکہ ہمارا بیان یوٹیوب کے ذریعے سے پورے ہندوستان میں سنا جاتا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو نارتھ کا علاقہ ہے وہاں پر ایک غلط رسم چل چکا ہے کہ 15ویں شعبان میں حلوہ پکانا اور کھلانا لازم ہے، ضرور ہے۔ اچھا پوچھا گیا دلیل، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن حلوہ کھایا۔ اب نے کہا اس کی دلیل، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ کوئی مضبوط غذا نہیں کھا سکتے تھے، اس لیے حلوہ کھائے تھے۔ میں کہا یہ بھی سراسر جھوٹ، شعبان میں احد کی لڑائی ہوئی ہے اور شعبان سے پہلا مہینہ رجب میں بھی نہیں ہوئی، تو اللہ کے نبی اس دن حلوہ کھانے کا کوئی سوال نہیں۔ تو ابھی نیا ایک مولوی نکلا، اس نے کہا کہ مولوی ڈھونڈتے ہیں حلوہ کتاب میں، ہم کہتے ہیں حلوہ کتاب نہیں، حلوہ کڑھائی میں ہے۔ مولوی کہتے ہیں ہمیں دکھاؤ حلوہ کتاب میں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، حلوہ جو ہے پلیٹ میں لے کے ہم کھاتے ہیں، تم کتاب میں ڈھونڈتے رہو، ہم پلیٹ میں کھاتے رہیں گے۔ میں نے کہا یہ دلیل نہیں، یہ بیوقوفی ہے، تم کھانے اور کھلانے کے چکر میں امت کو ایک غلط رسم میں ڈال گئے، ایک غلط بدعات میں
جمع کر گئے، اللہ کے یہاں تمہاری بہت پکڑ ہوگی۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ اس مہینے کی جو 15ویں رات میں یا دن میں جو بھی خرافات ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار خود مسلمان ہے، اسلام نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، تو ایک تو ہو گیا اس علاقے کی بیماری، حلوہ گاجر پوری۔ اب ہمارے یہاں کی بیماری کیا ہے؟ ہمارے یہاں کی بیماری یہ ہے، ہم لوگ کیونکہ برادران کے وطن کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے یہاں 12 مہینے میں 13 تہوار آتا ہے۔ ہمیں کسی کے تہوار سے کوئی تکلیف نہیں، مگر ان کے ساتھ رہ کے مسلمانوں کو بھی عادت بن گئی کہ صرف 2 ہی عید میں ہم کیوں اپنا ٹائم گزارے، ہمیں بھی 2-4 اور عیدیں ہونی چاہیے۔ تو پھر مسلمانوں نے طریقہ اور شوشہ نکالا کہ عید المؤمن جمعہ ہے، تو جمعے کی عید کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ آج ایک آدمی مجھے تمل ناڈو سے فون کیا، فون کہہ کے کہتا ہے بھائی جمعہ مبارک۔ میں بولا بھائی جمعہ کے مبارک کام آپ نے کی؟ جمعہ کے مبارک کام کیا ہے؟ جمعرات کے دن اپنے چہرے کو بنانا، داڑھی موچھ کو صحیح کرنا، ناخن بڑھ گئے اس کو کٹوانا، پھر جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اور جمعے کے پورے دن میں جو ہے درود کی کثرت کرنا۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، اور جمعے کے دن اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت جمعے کے دن آنے والی۔ میرے بھائی، تو ہم نے کیا کیا؟ جمعے کے دن یقیناً مبارک ہے، مگر مبارک عمل کے ذریعے سے ہوگا۔ جس کو جمعہ اور جمعرات اور ہفتہ اور اتوار میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ وہ جمعے کے دن غسل کرتا ہے، نہ وہ جمعے کے دن جمعے کے لیے آتا ہے، نہ اتوار کو جاتا ہے، تو اس کے جمعہ اور اتوار میں کیا فرق ہے؟ سب برابر ہے۔ وہ تو بولو براز کا مجسمہ ہے، وہ تو چلتا پھرتا 2 پاؤں کا جانور ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ فرمایا اور مسلمانوں، کسی انسان کو کتے سے تشبیہ مت دو، کسی انسان کو گدھے سے تشبیہ مت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اس کا دل تو ہوتا ہے مگر سمجھتا نہیں، اس کی آنکھیں تو ہوتی ہے مگر دیکھتا نہیں، اس کا دماغ تو ہوتا ہے سوچتا نہیں، بلکہ بلہم اضل۔ ارے کتے کو کہو گے، انسان کو کتا کہو گے، انسان کی توہین، کتے کی توہین ہوگی، اس لیے کہ کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، انسان مالک کا غدار ہوتا ہے۔ میرے بھائی، میرے حال میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس مہینے کے 15ویں تاریخ کو ہمارے جنوب میں اور خصوصاً ہمارے شہر گلستان میں ایک غلط رسم چل رہا ہے کہ پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے برادران وطن دیوالی مناتے ہیں، ان کے یہاں ایک رسم ہے، تہوار ہے، ان کے عقائد کا معاملہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جتنا پٹاخہ بجاؤ گے اتنی دولت آئے گی، وہ اس معنی کر لگاتے ہیں، مگر ہمارے یہ کچھ چند سالوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس مبارک شہر کی اچھی فضا کو داغدار کرنے کے لیے اوباش بدماش قسم کے مسلمان، جس کو نہ دین سے رغبت ہے نہ دنیا سے تعلق ہے، یہ اس مبارک رات میں جاگ کر کے پٹاخہ پھوڑتے ہیں، بچوں کو لے کے بھینگا مستی کرتے ہیں۔ میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ آپ اسلام کو بدنام مت کیجیے، اسلام کے نام سے یہ آپ 15ویں شعبان کی عید اسے مت کہیے، یہ عید نہیں ہے۔ عید تو ہمیں
ہمیں اللہ نے تحفے کے طور پر دو دیا ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، باقی تیسری عید کی کوئی گنجائش نہیں پورے اسلامی تاریخ میں۔ چاہے آپ میلاد کی عید مناؤ، چاہے شعبان کی عید مناؤ، چاہے 26ویں کی عید مناؤ، سب کے سب بیوقوفی ہے، اس میں کوئی اسلام میں گنجائش نہیں۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے اپیل کروں گا، جس طرح حضرت عمر نے پتھر کی طرح مخاطب کر کے کہا تھا، انکا حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ معیار ہمارا وہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نفع اور نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ ہم مزار پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنے ماتھے کو رگڑتے ہیں، وہاں کے چادر کو چومتے ہیں، بوسا دیتے ہیں۔ ارے اگر چومنا ہی ہے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے باپ کا ہاتھ کبھی چوم لیا کرو، ماں کے قدموں کو کبھی بوسا دے دیا کرو، اپنے بچوں کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا کرو، یہ تمہیں ثواب ملے گا۔ باپ کا چومنا ایک حج کا ثواب ہے، ماں کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا ایک حج مبرور کا ثواب ہے، بچوں کو سینے سے چمٹا کر کے پیار و محبت کرنا میری آقا کی سنت ہے، مگر یہ نہیں کریں گے۔ ہاں جائیں گے کہاں؟ فلانے بازار پہ جائیں گے۔ ابھی 2-4 دن پہلے میرا سفر ہوا تھا کہیں پر، تو قریب سے ہم گزر رہے تھے، تو ہم نے کہا بھائی دل میں بات خیال تھا کہ اس علاقے کا جب بھی سفر ہوگا، ہمارا ایک پروگرامی سفر تھا، تو اس دربار پہ حاضری ضرور دوں گا۔ تو میں ابھی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے دربار میں گیا تھا ابھی 2 دن پہلے، جا کے طبیعت خوش ہو رہی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہاں پر کوئی خرافات نہیں۔ فجر کی نماز ہم نے وہاں پڑھی، اس کے بعد قرآن کی کوئی تلاوت کی، اس کے بعد جو صورتیں پڑھنی تھی پڑھ کر کے دعا وغیرہ کر کے، تو ہم نے چاروں طرف جب گھوم کے دیکھا تو وہاں چومنا تو دور کی بات ہے، بیچارے کا ہاتھ ہی نہیں جاتا وہاں تک۔ انہوں نے ایسا نظام بنا دیا۔ میں نے کہا چلو الحمدللہ ہندوستان میں کوئی ایک جگہ تو ایسی ملی جہاں پر لوگ بدعت کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے چاروں طرف سے کمر کو بند کر دیا، ہاں درود پڑھیے، فاتحہ پڑھیے، قرآن پڑھیے، چاہیے یہاں سے، اور ساتھ میں مسجد اتنی عالیشان، اتنی خوبصورت، ایسا دل لگا وہاں پر بیٹھ کر کے کہ ہم لوگ کافی لمبے دیر تک وہیں بیٹھ کر کے جو ہے درود و فاتحہ پڑھتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اور میں نے سوچا کہ اس زمانے میں نہ کوئی سواری تھی، نہ کوئی آنے جانے کا راستہ تھا، یہ اللہ کا بندہ عرب سے چل کر کے دین مصطفی کو لے کر کے کیسے ہندوستان میں آیا ہوگا اور کیسے دین پھیلایا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جہاں جہاں اللہ والے کا مزار ہے وہاں پر مسجد آپ کو ضرور ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والے کا کام مسجد بنانا ہے، تو اس لیے مسجد کی آبادی کرنے کا ذریعہ ہم لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی ناقدری کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو لوگ یہ خرافات پھیلاتے ہیں، قبرستان جانے کے بہانے سے بھی ہلڑ مچاتے جاتے، مجبوراً یہاں کے پولیس والے کو روڈ بند کرنے پڑتے ہیں، فلاور بند کرنے پڑتے ہیں۔ یہ نوجوان اس دن گاڑیاں ہوا میں اڑاتے ہیں۔ میرے بیٹے کیوں تم ہوا میں اڑا رہے؟ خدا نہ خواستہ اگر پورا اڑ گیا تو ماں باپ کے لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے واسطے والدین سے بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سمجھائے ہلڑ پن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں جوانی میں رہ کر کے جوانی کا حق ادا کرنا ہے تو حضرت طارق بن زیاد کی تعلیمات کو پڑھو، حضرت خالد بن ولید کے داستان کو پڑھو، حضرت محمد بن قاسم کی داستان پڑھو۔ محمد بن قاسم 17 سال کی اور جوانی کا عمر ہے، اور اسلام کا جھنڈا لے کر کے عرب سے چلتا ہے، طائف سے چلتا ہے، اور طائف سے نکل کر کے ہندوستان کے
کے سرزمین پہ آ کر کے اسلام کا جھنڈا گاڑتا ہے، یہ جوانی ہے، اس پر عمل کیجئے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنتوں سے فارغ۔